أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مرزا صاحب کے پیروکاروں کے لیے ہدایت کی دعا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں جس میں بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف نے امت مرزائیہ کے تمام مربیان کو باقاعدہ اس بات کا چیلنج دیا ہوا ہے طویل عرصے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ یا مفتری اللہ، آئیے اس موضوع پر بات کیجیے۔ لیکن افسوس کہ کسی بھی مربی نے یہ حوصلہ نہیں کیا کہ اس چیلنج کو قبول کر پائے یا اس میں بات کرے۔ اعظم سیفی صاحب جو کہ امت مرزائیہ کے آفیشیل معلم ہیں اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے، میں نے ان کے پرسنل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 جنوری کو یہ جو ٹیکسٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 6 جنوری 2020 کو یہ ویڈیو سینڈ کی، لنک سینڈ کیا، جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ چیلنج 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 امت مرزائیہ کے تمام مربیان کو خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف کی طرف سے مناظرے کا کھلا چیلنج۔ موضوع مناظرہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ یا مفتری اللہ۔ یہ ویڈیو کا میں نے لنک شیئر کیا اور سینڈ کیا، تو اس کے بعد یہ دیکھیے اسی لنک کو ٹیگ کر کے اعظم صافی صاحب کہتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کہا آپ کو کہ قبول ہے، صادق اور کاذب کا معیار مقرر کریں قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اعتراض کی تعداد معین کریں اور آ جائیں پور اینڈ شور ڈسکشن گروپ میں۔ ناظرین، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پور اینڈ شور ڈسکشن گروپ جو ہے یہ انڈیا ہی سے تعلق رکھنے والا ایک ملحد جو بظاہر اپنے آپ کو کبھی مسلمان ظاہر کرتا ہے کبھی ہندو کرتا ہے، امیر فیصل کے نام سے معروف ہے، امیت اگروال اس کا پرانا نام ہے۔ اس نے پہلے تو اپنے آپ کو نو مسلم ظاہر کیا، لیکن وہ ایسا ملحد ہے کہ جس کی زبان بد سے، غلیظ زبان سے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ یہ اس بندے کا گروپ ہے۔ امیر فیصل صاحب، امیت اگروال صاحب، اعظم سیفی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے گروپ پور اینڈ شور ڈسکشن گروپ میں گفتگو ہوگی۔ تو میں نے آگے سے یہ جواب دیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے کہ قرآن کریم ہی معیار مقرر ہوگا، 2 گھنٹے کی ایک نشست ہوگی جس میں میں اپنے دعوے کے مطابق مرزا صاحب کو مفتری علی اللہ ثابت کروں گا اور آپ ان دلائل کا رد کریں گے۔ دوسری نشست بھی 2 گھنٹے کی ہوگی اور آپ قرآن کریم سے مرزا صاحب کو مامور من اللہ ثابت کیجئے گا، میں اس کا رد کروں گا انشاءاللہ۔ ان 2 گھنٹوں میں جتنے بھی دلائل پر گفتگو ہو سکی کریں گے، خواہ ایک ہی دلیل پر گفتگو ہو یا 10 پر۔ گروپ ہوگا راہ امن، یہ تھا میرا میسج۔ اس کے جواب میں اعظم سیفی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بات صرف راہ امن میں ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے آگے سے جواب دیا کہ چلیں آپ کے فیضان ختم نبوت میں کر لیتے ہیں۔ فیضان ختم نبوت گروپ امت مرزائیہ کے مربیان کا آفیشیل گروپ ہے جس میں بڑے بڑے مرزائیہ کے مربیان موجود ہیں، ڈاکٹر یحییٰ، ہارون سیفی، اعظم سیفی شاید بذات خود بھی موجود ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی ایک مربیان، میر سلیم، مبارک اور دیگر آفیشیل مربیان بھی اس گروپ میں ان کے موجود ہیں۔ تو اس گروپ میں نے کہا چلیں بھائی اس میں بات کر لیتے ہیں فیضان ختم نبوت میں۔ آگے سے جواب ملا منظور ہے، لیکن گروپ صرف پور اینڈ شور ڈسکشن گروپ ہوگا، یعنی اسی گستاخ رسول اور بد زبان غلیظ ترین شخص امیت اگروال عرف امیر فیصل کا گروپ ہوگا۔ پھر آگے لکھتا ہے پور اینڈ شور ڈسکشن گروپ
وہاں ہمارے زیر تبلیغ ایک بندہ ہے۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ جو بندہ آپ کے زیر تبلیغ ہے آپ اسے فیضان ختم نبوت میں یا راہ امن میں ایڈ کر لیجئے گا۔ آگے سے جواب ملتا ہے اعظم سیفی صاحب کی طرف سے، یہی تو مسئلہ ہے، وہ اپنے گروپ کے علاوہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو ناظرین، میں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اسی کے گروپ میں گفتگو کرنی ہے تو ہماری طرف سے بھی چند شرائط ہیں جن کی اسے بھی پابندی کرنا ہوگی۔ آگے سے جواب دیا گیا، بس شرط گالی بازوں کو ایڈ کرنے کے علاوہ ہو تو کچھ غور و فکر کی جائے۔ گالی باز سے مراد ہمارے بڑے ہی پیارے دوست انوار اعوان بھائی اور ہمارے ہی بڑے پیارے بھائی قمر سلطان مکھیانہ صاحب جو وکیل ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ جب امیر فیصل نے امہات المومنین پر گالیوں کی بچھاڑ کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گالیوں کی بچھاڑ کی، تو ان دوستوں نے اس کی ذات پر گفتگو کی اور اس کو برا بھلا کہا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کو آئینہ دکھایا کہ بھائی اگر تمہیں امہات المومنین کی عزت کا پاس نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھلواتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں آتی، تمہاری غیرت نہیں جاگتی، تو تمہاری اپنی ذات کے لیے غیرت کیوں جاگتی ہے؟ یہ تھا ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا سوال۔ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اعظم سیفی کے بس شرط گالی بازوں کو ایڈ کرنے کے علاوہ ہو تو کچھ غور و فکر کی جائے۔ تو ناظرین، یہ آگے سے میں نے جواب دیا کہ امیر فیصل صرف عام سامع کی حیثیت سے گروپ میں رہے گا۔ دوران مناظرہ اسے کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ و آڈیو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوران مناظرہ کسی بھی مناظر اور گروپ کو ایڈمن شپ سے ہٹانے کی صورت میں قادیانی مناظر اعظم سیفی صاحب کی شکست متصور ہوگی۔ دونوں مناظرین کے علاوہ عامر نذیر بھائی اور امیر فیصل صاحب ایڈمن ہوں گے۔ عامر نذیر بھائی مسلمانوں کی طرف سے اور امیر فیصل صاحب قادیانیوں کی طرف سے ایڈمن رہیں گے۔ چوتھی شرط جو میں نے پیش کی وہ یہ تھی کہ مناظرے کے لیے تمام لوگوں کے لیے گروپ لنک اوپن ہوگا تاکہ ہر کوئی فریقین کی گفتگو سے مستفید ہو سکے، اور الرحیق المختوم گروپ کی تمام انتظامیہ مناظرے کے دوران گروپ میں موجود رہے گی، اور جیسے ہی مناظرہ ختم ہوگا الرحیق المختوم کی انتظامیہ گروپ لیفٹ کر دے گی۔ اگر یہ تمام شرائط امیر فیصل اور اعظم سیفی صاحبان کو منظور ہوں تو امیر فیصل کے گروپ میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی جو میں نے شرائط پیش کی کہ جس شرائط کی بنیاد پر ایک گستاخ رسول اور ملحد کے گروپ میں بھی گفتگو کرنے کے لیے ہم آمادہ ہو چکے تھے۔ تو اس کے جواب میں اعظم سیفی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی شرط میں ذرا سی ترمیم کریں تو قبول ہے کہ بحیثیت ایڈمن امیر فیصل صاحب کو یہ اختیار دیں کہ دل آزاری کرنے والے کمنٹ سے اجتناب کرانے کو، اور اسی طرح ایک سوال کا جواب دینے پر بار بار اسی سوال کو بضد ہو کر کرنا، اسی طرح کے امور سے روکنے کا۔ چوتھی شرط آپ کی تا قیامت تک منظور نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ گالی بازوں کے گروپ میں آنے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تیسری شرط پر بات بن سکتی ہے لیکن گروپ ایڈمن کی اجازت سے۔ تو ناظرین، اس کے بعد بندہ نچیز نے لکھا کہ امیر فیصل ہی نہیں، کسی کو بھی اور کسی بھی شکل میں یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوران مناظرہ کسی بھی قسم کا کمنٹ کرے۔ دوسری بات، ہماری نظر میں امیر فیصل خود ایسا گالی باز ہے جس کے سب و شتم سے امہات المومنین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں رہے، جس کے ٹھوس ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے یہ بہانہ بازی چھوڑیے اور میری پیش کردہ شرائط کو قبول کرتے ہوئے مناظرہ کی حامی بھریں، نہیں تو راہ امن یا فیضان ختم نبوت میں مناظرہ کر لیں۔ اس کے جواب میں اعظم سیفی صاحب لکھتے ہیں کہ تو اب اتنا آزاد تو نہیں کر سکتے ہم آپ کو کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ بکواس کیے جائیں، ایک ہی بات کو رگڑا دیے جائیں، دل آزاری کیے جائیں۔ وہ جو آڈیو اس کی آپ کے پاس بطور ثبوت ہیں وہ آپ لوگوں کی ہی مہربانی کی وجہ سے اس نے کی، یعنی وہ توہین کرانے والے آپ ہی تھے، کیونکہ اس سے ہندو بن کر سوال کرنے کو آپ کے مجاہدین نے ہی کہا، لہذا اس نے سوال کیے تو آپ برا مان گئے۔ ویسے آپ لوگ بھی تو کسی کے نبی کی اور ام المومنین کی گستاخیوں میں دن رات مصروف ہیں، اب خود پر آئی تو جان گلے میں آنے لگی۔
تو جناب علی اس سوال کا جواب، اس کمنٹ کا جواب جو بندہ نچیز نے دیا وہ یہ تھا کہ اعظم سیفی صاحب یہ بات تو طے ہے کہ دوران مناظرہ کسی کو بھی کسی قسم کا کمنٹ یا آڈیو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ امیر فیصل ہو یا عامر نذیر بھائی۔ دوسری بات، آپ نے امیر فیصل کی نبی کریم علیہ السلام کو دی گئی گالیوں کو جواز مہیا کر کے ثابت کر دیا کہ خود کو مسلمان کہلانے والا مسلمان کوئی بھی شخص وقتی طور پر ہندو بن کر جیسے مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے سکتا ہے۔ یہ شاطمیت آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ تیسری بات یہ کہ ہم اگر مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ببانگ دہل اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم انہیں نبی نہیں کذاب و دجال مانتے ہیں، لیکن امیر فیصل نے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم کیا ہے۔ چوتھی بات، آپ نے یہ لکھ کر کہ اب خود پر آئی تو جان نکلنے لگی، یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ہمارا ہے، اور ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں کے بارے میں کوئی بکواس کرے۔ آخری بات یہ کہ امہات المومنین کے بارے میں سب و شتم کا آغاز امیر فیصل کی طرف سے کیا گیا تھا، جس کے جواب جن کو آپ گالی باز کہہ رہے ہیں انہوں نے امیر فیصل کے بارے میں سب کچھ کہا۔ اس کے جواب میں جب اس کے گھر پر بات آئی تو پھر اس سے تکلیف ناقابل برداشت ہوئی، لیکن یاد رکھیے ہم وہ لوگ جو اپنا جان مال ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور عظمت پر قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ امیر فیصل کی چھتری تلے پناہ لینے کی بجائے ہمت کیجیے اور شرائط کو قبول کرتے ہوئے مناظرہ کریں، فیصلہ خود سننے والے کر لیں گے۔ تو ناظرین، آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ کا طے شدہ آپ کو مبارک، آپ کی شرائط پر جہالت کو فروغ نہیں دے سکتے ہم۔ دوسری بات، امیر فیصل کو ہندو بن کر اعتراض کرنے کا مشورہ آپ لوگوں کی طرف سے تھا کہ بتائیں امیر فیصل صاحب ہندو کون کون سے اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بتائے آپ لوگوں کے کہنے پر جان نکلنے لگی۔ یہ میں نے آپ کو الزامی رنگ میں کہا، ورنہ امیر فیصل کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے ہی اس سے کہا۔ ہماری تو جان جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے، ایسے ہی مسیح موعود کے لیے ہے۔ آپ کو صرف اس قدر سمجھانا مقصود تھا کہ انسان جس کو سچا مانتا ہے پھر اگر اسے کوئی توہین آمیز الفاظ سے مخاطب کرے تو جذبات کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ امیر فیصل کے ڈنڈے سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں۔ آپ لوگ جان قربان کرنے والوں کی تو ایسی حالت نہ ہونی چاہیے تھی۔ تو ناظرین، اس کے بعد میرا جواب تھا کہ دیکھیے اعظم سیفی صاحب، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں امیر فیصل کی جانبداری اور دوہرے معیار کا علم ہے، ویسے بھی وہ آپ کے زیر تبلیغ ہے تو اسے چاہیے کہ خاموشی سے مناظرہ سنیں، مناظرہ ختم ہونے کے بعد جو سوال کرنا چاہے کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوران مناظرہ مناظرین کے علاوہ کسی کو بھی دخل اندازی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری شرائط پر جہالت کو فروغ دیں؟ ہم نے تو مرزا صاحب کے دعویٰ ماموریت اور مرزا صاحب کے الہامات کو قرآن کریم کے مطابق پرکھنا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کسے جہالت سمجھتے ہیں، مرزا صاحب کے دعویٰ ماموریت اور الہامات کو، یا پھر اگر ہمارے کسی ساتھی نے امیر فیصل کو یہ پوچھا تھا کہ ہندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کرتے ہیں تو اسے اپنی آڈیو میں یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ ہندوؤں کے یہ اعتراض ہیں، نہ کہ خود ہندو بن کر نبی رحمت علیہ السلام پر بکواس کرنے شروع کر دیتا۔ اور اس بدبخت نے تو امہات المومنین پر بھی سب و شتم کیا ہے، اور اسے تو زیادہ دیر نہیں گزری وہ کس کے کہنے پر کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مرزا صاحب کا تو میں نے اکثر و بیشتر انہیں مرزا صاحب ہی کہا ہے، لیکن جب آپ کی طرف سے لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں تو بموجب حدیث انہیں کذاب و دجال ہی کہتا ہوں، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ کی بے بسی اور لاچارگی واضح نظر آ رہی ہے، اور آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق امیر فیصل کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمت کیجیے اور مناظرہ کی تیاری کیجیے۔ ویسے لگتا ہے آپ کو امیر فیصل کا ڈنڈا کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، کہیں اس کے ڈنڈے سے کچھ زیادہ ہی عشق تو نہیں ہو گیا۔ آگے سے جواب ملتا ہے اعظم سیفی صاحب کی طرف سے، بات آپ کے خلاف گئی تو معیار دوہرا، ویسے خود اسے ثالث بنا کر جواب طلب بھی ہو رہے تھے۔ بالکل،
परखें, लेकिन अमीर फैसल को बहसीयत एडमिन इतना तो इख्तियार दें कि अगर फरीकैन में से कोई भी बद कलामी या मौजू से हट कर लाफ गजाफ करे तो उस पर एक्शन लिया जा सके, क्योंकि जब आप लोगों का जवाब होते हो तो मौजू से कोसों दूर भागने की कोशिश करते हो। बस इसी का फ़ायदा उठाया आप लोगों ने कि उसने अपनी ऑडियो में इस बात को बयान नहीं किया कि हिंदू ये एतराज़ करते हैं, लेकिन उससे क्या अमीर फैसल पर इल्ज़ाम आ सकता है, जबकि ग्रुप में सबके सामने आपके मुजाहिदीन का सवाल मौजूद था कि हिंदू क्या एतराज़ करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिल्कुल हमें अमीर फैसल का डंडा बहुत पसंद आया, क्योंकि हमने इस डंडे को नाम नहाद मुजाहिदीन पर जब पढ़ते देखा और फिर देखा कि अमीर फैसल के डंडे का असर महीनों सालों तक नहीं जाता, तो हम बड़े मुतासर हुए। यकीन ना आए तो अमर नज़ीर से पूछो, और फिर भी यकीन ना आए तो खुद तजर्बा करो। ग्रुप में आओ, दो ना सही, वादा रहा एक डंडा तो रसीद करा ही देंगे आपको। अमीर फैसल का फिर बताना असर कब तक रहा। तो नाज़रीन, आगे से मैंने जवाब दिया, देखिए आज़म सैफ़ी साहब, किसी शख्स की किसी मखसूस मामले में राय लेने और मुस्तकिल सालिस मानने में बड़ा फ़र्क है। हमें इल्म है कि बार बार अमर नज़ीर भाई के मना करने के बावजूद अमीर फैसल दखल अंदाजी करता रहा। जब उसने आपकी बेबसी की इंतहा देखी तो अमर नज़ीर बगाई को बगैर बताए एडमिनशिप से रिमूव कर दिया। मैंने आपको पहले भी फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया है कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। यही वजह है कि मेरी बुनियादी शर्त ही यही है कि दौरान मनाजरा मनाजरीन के अलावा किसी को भी किसी भी किस्म का कमेंट करने, किसी को एडमिनशिप से हटाने और किसी को भी ग्रुप से रिमूव करने का हक हासिल नहीं होगा। अगर अमीर फैसल ने दखल अंदाजी की तो आज़म सैफ़ी साहब की शिकस्त मुतसव्वर होगी, और अगर आमर नज़ीर भाई ने दखल अंदाजी की तो उबैदुल्लाह लतीफ़ की शिकस्त मुतसव्वर होगी। हाँ, ग्रुप एडमिन्स के पास सिर्फ लोगों को ग्रुप में ऐड करने का इख्तियार होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है लाफ गसाफ का, तो इसका फैसला मुकम्मल मनाजरा सुनने वाले खुद कर लेंगे कि लाफ गसाफ आज़म सैफ़ी ने की है या उबैदुल्लाह लतीफ़ ने। एक और बात, आज़म सैफ़ी मुसलसल उम्महातुल मोमिनीन और खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर सबो शितम करता रहा अमीर फैसल, और आपने आज तक इस हवाले से उसके खिलाफ लबकशाई नहीं की, बल्कि उसके हम नवा बने हुए हैं। शायद ये आपका पसंदीदा मशगला है, और हम तो आपकी इसी शातमियत को आश्कार करते रहते हैं। खैर, हिम्मत कीजिए और अमीर फैसल की छतरी तले पनाह लेने की बजाय मेरी पेश करदा शराइत को कबूल करते हुए मनाजरा करें, नहीं तो राह अमन का प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है। इन्हीं शराइत पर इसमें गुफ्तगू कर लें, या फिर आप अपने ग्रुप फैज़ान ख़त्म नबुव्वत में गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमीर फैसल के डंडे का, तो हमारी तरफ से बखुशी इजाज़त है। वो डंडा आप ले लीजिए और अपने लिए जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद जो गुफ्तगू हुई इंशाअल्लाह वो आपको अगले हिस्से में बयान करता हूँ। अगले हिस्से में इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में पेश करूँगा। तो हज़रात गिरामी कदर, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में मज़ीद आज़म सैफ़ी के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।